اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انبیاء کی کرامات اسلامی عقائد کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کرامات کا ذکر قرآن مجید اور احادیث میں ملتا ہے۔ یہاں چند اہم انبیاء کی کرامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، عصا کا سانپ بننا۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا جو ایک بڑا سانپ بن گیا۔ دریائے نیل کا پھٹنا۔ جب فرعون کی فوج حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کر رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کی ضرب سے دریائے نیل میں راستہ بننا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامات۔ آگ میں سلامتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا مگر اللہ کے حکم سے آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کرامات۔ صبر و استقامت۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری اور مصیبتوں میں صبر کیا، جس کے بعد اللہ نے انہیں صحت اور مال و دولت سے نوازا۔ ان کرامات کا ذکر قرآن مجید اور دیگر اسلامی کتب میں بھی ملتا ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ایک ایمان کا حصہ ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کرامات۔ کشتی کا معجزہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بڑی کشتی بنائی جس میں وہ اپنے ماننے والوں اور جانوروں کے جوڑے لے کر سیلاب سے بچ گئے۔ یہ سیلاب ایک عظیم طوفان تھا جو نافرمان لوگوں کی بربادی کا سبب بنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی کرامات۔ قوم عاد کی ہلاکت۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بہت طاقتور اور بلند عمارتیں بنانے والی تھی۔ جب انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات کو جھٹلایا تو اللہ نے ان پر سخت ہوا کا عذاب نازل کیا جو انہیں تباہ و برباد کر گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی کرامات۔ اونٹنی کا معجزہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے معجزہ مانگا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جس کے نتیجے میں ایک اونٹنی پہاڑ سے نمودار ہوئی مگر قوم نے اسے قتل کر دیا جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی کرامات۔ قوم لوط کی بربادی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے غیر اخلاقی حرکات کی اور اللہ کی تعلیمات کو نظر انداز کیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش نازل کی اور ان کی بستی کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی کرامات۔ قوم مدین کی تباہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم مدین نے اللہ کے پیغمبر کو جھٹلایا اور ناپ تول میں کمی کی۔ اللہ نے ان پر سخت زلزلہ نازل کیا جو ان کی تباہ و بربادی کا سبب بنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کرامات۔ اللہ کی راہ میں قربانی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کے لیے بہت ساری قربانیاں دیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ بچپن میں حکمت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکمت و دانش عطا کی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی کرامات۔ بلند مقام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بلند مقام عطا کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ایک اعلیٰ مقام پر اٹھائے گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کرامات۔ ذبح کی آزمائش۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک مینڈا بھیج دیا۔ زمزم کا چشمہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی خشک وادی میں زمزم کا چشمہ جاری کیا۔
حضرت یعقوب علیہ السلام کی کرامات، بیٹے یوسف کے فراق میں صبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے فراق میں صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کرامات، حسن و جمال۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا، جس کی مثال آج بھی مشہور ہے۔ خوابوں کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا، جس سے انہوں نے مصر کے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کر کے قحط سے بچاؤ کا انتظام کیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی کرامات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاون اور ان کے پیغام کو پہنچانے والے تھے۔ انہیں اللہ نے نبوت عطا کی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی کرامات، بڑھاپے میں اولاد۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی دونوں بوڑھے تھے، مگر اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں اولاد عطا کی۔ حضرت الیاس علیہ السلام، بت پرستی کے خلاف جہاد۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلایا اور بہت سی کرامات دکھائیں۔ حضرت الیسی علیہ السلام کی کرامات، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت الیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی کرامات، لوہا نرم ہونا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہا نرم کرنے کی قدرت دی تھی، جس سے وہ زرہیں بناتے تھے۔ زبور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کیا، جو ایک مقدس کتاب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرامات، جنات پر حکمرانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور ہوا پر قابو کرنے کا اختیار دیا تھا۔ پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں اور پرندوں کی زبان بھی سمجھتے تھے۔ ملکہ سبا کا تخت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکتے میں اپنے دربار میں منگوا لیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کرامات، مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، مگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور پھر صحیح سلامت باہر آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرامات، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا۔ اندھوں کو بینا کرنا۔ انہوں نے پیدائشی اندھوں کو بینا کر دیا اور کوڑیوں کو شفا یاب کیا۔ مٹی کے پرندے کو زندہ کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے پرندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بھی زندہ کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ ایک مرتبہ کفار مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مکہ سے بیت المقدس اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ کنکریوں کا کلام۔ ایک موقع پر کنکریوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی۔ یہ کرامات انبیاء کی صداقت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ثبوت ہیں اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور عبرت کا ذریعہ ہیں۔ ان کا ذکر قرآن مجید، احادیث، اسلامی کتب میں موجود ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔